جتنی اکٹھی کریں گے انشاءاللہ وہاں اتنا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں مجھے بتائیے کہ ہم کہتے ہیں دنیا چھوٹی ہے آخرت بڑی، کتنی بڑی؟ ہمارے ذہن چونکہ دیکھی نہیں نا، تو دیکھی نہیں پتہ نہیں چلتا۔ سمجھنے کے لیے بزرگ فرماتے 3 جہاں مشہور، کتنے؟ 3 جہاں۔ ایک وہ جہاں جہاں سے ہم آئے، ایک وہ جہاں جہاں ہم زندگی گزار رہے، اور ایک وہ جہاں جہاں جانا ہے، جہاں سب نے ہماری منزل جانا۔ 3 جہاں، ماضی، حال، مستقبل۔ مجھے بتائیے جہاں سے 9 مہینے رہ کے آئے وہ جہاں کتنا بڑا تھا؟ ماں کا پیٹ ہمارے لیے تو پورا ہی جہاں تھا نا۔ 9 مہینے وہاں رہے، سانس بھی آتا تھا، نالی کے ذریعے غذا بھی اندر ہی اندر ملتی، اتنے سے بڑے 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 ہوتے رہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بنتے رہے، وہ سارا کچھ ایک چھوٹے سے ماں کے پیٹ کے جہاں میں ہوتا رہا۔ اب سنیے فرمایا جتنا ماں کے پیٹ کے مقابلے یہ دنیا بڑی ہے، ماں کے پیٹ کے مقابلے ساری دنیا بڑی ہے، اسی طرح آخرت دنیا کے مقابلے بہت بڑی ہے۔ جتنا اتنا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ آخرت کا فرق ہے۔ ہمیں سوچنا ہے وہاں رہنا ہے، کرنا کیا ہے؟ وہاں محل تیار ہوگا؟ نہیں، کرائے پہ محل نہیں ملتے، جس نے یہاں بنایا ہوگا اسی کو محل ملے گا۔ وہاں ادھار نہیں ملتے، وہاں مسافر خانے نہیں، جس نے یہاں جتنی تیاری کی ہوگی اس کا وہاں زمین ہوگا، جنت ہوگی، درخت ہوگے، پوری جگہ ہوگی۔ اے کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں، آخرت کی تیاری آخرت میں جا کے نہیں ہوگی، آخرت کی تیاری دنیا میں کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا دل بات سمجھنے کی دنیا میں لگ گیا، لٹو ہو گئے، مگن ہو گئے، ہمارے دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، خوبصورتی میں، کبھی کھانے پینے میں، کبھی رہن سہن میں، ساری زندگی تو گزر گئے۔ مجھے بتائیے صبح سے شام تک ہم دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں اور آخرت کو کتنا دیتے ہیں؟ خود اندازہ لگائیے۔ میں کو شاید آپ ناراض ہو جائے، غصہ کر جائے، آخرت کو اتنا وقت دیتے ہیں، جو آخرت ہے کہ 5 پوری نمازیں بھی پڑھی نہیں جاتی، اور کیا وقت دینا ہم نے آخرت کو؟ اور آخرت دنیا جس کے لیے مر گئے، خون پسینہ بہہ گیا، لڑائیاں ہو گئی، قتل ہو گئے، 4 مرلے کے پیچھے قتل ہو گئے، خاندان اجڑ گئے۔ دنیا کی حقیقت کیا؟ کبھی یہ بھی تو غور کیجئے، وہ دنیا اللہ رسول کے ہاں ہے کتنی مقدس، کتنی اعلیٰ دنیا ہے، ہمیں بھی تو پتا چلے۔ دنیا بڑی اچھی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء تاجدار کائنات سفر کرتے ہوئے جا رہے، صحابہ کرام بھی پیچھے، ایک ڈھیر لگا ہوا، اس ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ، چھوٹے کانوں والا، جس کی قیمت ہوئی، وہ مرا ہوا پھولا ہوا پڑا۔ آقا کریم تو صحابہ کو ہر قدم پہ سمجھاتے، میرے صحابہ خیال کرو، تربیت فرماتے، مصطفیٰ کا انداز۔ آقا کریم رک گئے، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدنا چاہے گا؟ پیسوں کے ذریعے لینا چاہے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ نے، ہم میں سے کوئی نہیں خریدے گا، 1 درہم 1 روپے کے بدلے بھی نہیں، بس اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مرا ہوا چھوٹا کانوں والا بچہ
پیسے کیا دیں گے، ہم نہیں خریدیں گے۔ اچھا نہیں خریدو گے، یہ بتاؤ کیا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مفت میں لو گے، بغیر پیسوں کے لے لو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، نہ کھال کسی کام کی نہ اور کسی کام کا بدبو آ رہی، ہم مفت میں بھی بغیر پیسوں کے بھی نہیں لیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی ان صحابہ کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ حقیر کوئی قیمت ہی نہیں۔ جب صحابہ نے یہ کہا نا، سنیے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کا نبی تمہیں یہ بات بتاتا ہوں، جس طرح اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی تمہارے ہاں کوئی قیمت نہیں، اللہ کی قسم اسی طرح اللہ کے نزدیک دنیا کی بھی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے نزدیک کس کی قیمت ہے؟ صرف آخرت کی قیمت ہے۔ آخرت کی فکر کرو، آخرت کا خیال کرو۔ جس طرح یہ مردہ بچہ بکری کا چھوٹا تمہارے ہاں حقیر ہے، اسی طرح دنیا بھی اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ لہٰذا دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو اور دنیا نہ کرو، جتنا دنیا کرنا ہے اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو۔ تمہاری آخرت بن گئی، انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا، خیر ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے یہ لوگ جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، ہمیں صبح فجر کے وقت نا بڑی میٹھی نیند آتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے، بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ جو 5 وقت کے نمازی فجر پڑھنے والے میٹھی نیند انہیں بھی آتی ہے، یہ کوئی پلاسٹر کے نہیں بنے ہوتے، انہیں بھی سونے کا دل کرتا ہے، لیکن میٹھی نیند چھوڑ کے اپنا بستر چھوڑ کے وہ کدھر مسجد میں آتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے، اپنی آخرت بنائی جائے۔ ہم دن وہ وقت سو کے گزار گئے، وہ اپنی آخرت کو بنا کے گزار گئے۔ ایک ایک سجدہ جس اللہ کے لیے میں اور آپ کرتے ہیں، کیا وہ اللہ بھول جائے گا؟ جب سارا جہاں سو رہا، سارا جہاں غفلت کی نیند میں ہے، چند لوگ بستر چھوڑ کے گرمی سردی میں اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آتے، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ انہیں بھول جائے گا؟ نہ، ایک ایک سجدے کا قیامت کے دن اللہ اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آج اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کا خیال کرو۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ کریم دونوں جہانوں میں بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اب ذہن میں آتا بڑا قیمتی یہ گفتگو چل رہی، میرے اور آپ سب کے فائدے کے لیے اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بتائیے دنیا جب ہے ہی اتنی بے قیمت تو پھر کیا کرنا؟ دنیا میں پھر کیا کرے؟ ہم چلے جائیں چھوڑ کے کیا کریں؟ نہ، سنیے دنیا ہے کس لیے؟ دنیا بنائی کس لیے گئی؟ بھئی دنیا کا مقصد کیا؟ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ساری دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور کچھ نہیں، صرف آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح کسان زمیندار بڑی محنت کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، وہ پتھر کر چنتا ہے، وہ جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، پھر پانی